بچہ پیدا ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑا آدمی بنانے میں تربیت کا کیا رول ہے، ماں باپ کا کیا رول ہے؟ کس طریقے سے ماں باپ اس کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی بن سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میں اس سلسلے میں نا آپ کو ایک بہت ہی بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. اور بات کو میں وہیں سے شروع کروں گا کہ جب بچہ اس دنیا میں اس نے قدم رکھا تو وہ بچہ صرف 2 انسٹنکٹ، وہ خود بچ بھی نہیں سکتا، یعنی ویسے تو خدا بچانے والا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ویسے ماحول کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے تو وہ خود بچ بھی نہیں سکتا. اس کو کہیں سے کچھ کھائے گا نہیں، اور سردی گرمی سے کیسے بچے گا، پانی میں پھینک دے سوئم نہیں کر سکتا. ہاں کچھ بھی کریں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا اب وہ جو بچہ ہے، لیکن اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ حیران ہوں گے کہ اس کے پاس فیلنگز بھی نہیں ہوتی. اس کے پاس صرف سینسیشنز ہوتی ہیں. تو روتا کیسے ہے بچہ؟ وہ پین کی وجہ سے ہو رہا ہے، سینسیشن کی وجہ سے. سینس ہے نا، سینس. فیلنگ نہیں ہوتی، فیلنگ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوتا بچہ، سینسیشنز کی وجہ سے رو رہا ہوتا. سینسیشنز. تو شروع میں بچے کے پاس صرف سینسیشنز ہوتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ سینسیشنز پھر فیلنگ میں تبدیل ہوتی ہیں. دیکھیں فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا لگنا، برا لگنا. اب ہم بات کر رہے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اپنے دل کی کیفیت بتا دوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو کیسا لگ رہا ہے، میں پرزیوم کرتا ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ فیلنگ ہے. اچھا فیلنگ کے نتیجے میں دوسرے کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس باتیں سن کے آپ کے ذہن میں احساس ہو رہا ہو کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دوست ہیں، دیکھو ایسے ہمارے، تو آپ کے احساس، مجھے آپ کے بارے میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے. جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے دل میں بھی طیبہ کے بارے میں، جاوید اقبال کے بارے میں کچھ باتیں پیدا ہو رہی ہوں گی نا. یہ جو ہیں یہ ہماری بنیادی طور پر فیلنگز ہیں. تو ویسے میں کہتا بچے کے اندر صرف سینسیشنز ہوتی ہیں، فیلنگز نہیں. اچھا ان سینسیشنز کو فیلنگ میں کنورٹ کرنے کا جو سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. کیونکہ دنیا میں آ کے سب سے پہلے جو کسی ہیومن بینگ سے اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دادی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نانی ہو. تو لیکن میں کہتا ہوں ماں ہے. وہ اس لیے تھوڑی سی ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے، ماں سے مراد ناؤن مدر نہیں ہے، ماں سے مراد ورب ہے. جو بھی ماں والا کام کرے گا، جس میں بھی ممتا ہوگی. تو لہٰذا میں کبھی کبھی کہتا ہوں، لوگ ہنستے اس بات پر کہ a father can be a mother as well, an elder sister can be a mother as well, a grandmother can be a mother as well, right? a father can be a mother as well. اس لیے مدر سے میرا مراد صرف بایولوجیکل ماں نہیں ہے، مدر سے میرا مراد ہے وہ جو مدرنگ کرے، مدرنگ ایز اے ورک. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بچہ جس کے پاس پہلے، اور لیکن ماں کے پاس ہی پہلے آتا ہے نا، تو سینسیشن سے فیلنگ تب کنورٹ ہوتی ہے جب بچہ اپنی ماں سے اس کی اپروول لیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بچے کو ماں نے اٹھایا ہوا ہے، وہاں سے شور ہوا جس میں اس کے بڑے بھائی نے ملازمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا. اب اس بچے کے جو بھی اس کا سسٹم ہے ریکارڈنگ کا، اس میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کا اس کو بعد میں پتہ لگے گا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے گھر میں کام کرنے والی ہے کہ منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا. اب اس سینسیشن کو وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھے گا. ایک دم اگر ماں کی طرف سے ڈس اپروول ہوگی تو اس کے اندر جو فیلنگ ڈیولپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ غلط کام ہے. اور اگر ماں کی طرف سے ڈس اپروول نہ ہوئی تو اس کے ذہن میں ریکارڈ ہوگا کہ یہ ٹھیک کام ہے، بس یہ ٹھیک ہے یہ. تو لہٰذا بچہ جب بھی کوئی ان یوزول ایونٹ ہوتا ہے، یہ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو 1 دن کا بچہ ہے، اس وقت سے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور ماں کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے. اس طریقے سے اب اس کی فیلنگ، اس کی سینسیشن اس کی فیلنگ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ فالو کر رہی ہیں نا میری بات کو؟ وہ فیلنگ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اب اس کو پتہ لگتا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ گندا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صاف ہے، یہ سب چیزیں ہیں. یہ اس کے اندر ریکارڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پلیز آپ ایک یاد رکھیے کہ بچے کے اندر کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا، بچے کے اندر ریزننگ نہیں ہوتی، پرابلم سالونگ ابیلٹی نہیں ہوتی، اس کا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا. اس کا جو بھی مائنڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے شروع کے اندر. اور یا آپ اس کو آسان طریقے سے اگر سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کے اس موبائل فون کے اندر ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہوگی، یا یہ جو کیمرہ ہے یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، اس میں آواز بھی ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور تصویر بھی. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ صرف ایک ریکارڈنگ مشین ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ گانے بھر دیں گے تو گانے ریکارڈ ہو جائیں گے. دیکھیں نا آپ ٹیپ ریکارڈر میں
اگر گانا بھریں گے تو ٹیپ ریکارڈر یہ تو نہیں کہتا تو بری بات ہے. آپ اس میں تلاوت بھرنا چاہیں آپ اس میں تلاوت بھر دیں, پرندوں کی آوازیں بھرنا چاہیں پرندوں کی آوازیں بھر دیں, گانا کر دیں تو گانا بھر دیں, جو آپ چاہیں اس میں بھر دیں, بھجن بھرنا چاہیں بھجن بھر دیں, ریکارڈ ہو جائے اس میں ریکارڈ. تو بچے کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ریکارڈ اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ اچھا ہے, بس نہیں, بس یہ ہے, اس کے اندر یہ ہونا ریکارڈ ہو رہا ہے اس بچے. اور اچھا اب آپ دیکھیے گا, پہلا ہم نے کہا تھا سینسیشن, سینسیشن سے بنی ہوئی فیلنگ, اور فیلنگ کے بعد جو نیکسٹ چیز بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے وربلائزیشن. اب وہ اس کو کوئی نام دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ماما مجھے اچھا لگتا ہے, ماما مجھے بری, ماما مجھے پین ہو رہا ہے. وربلائزیشن کے بعد جو نیکسٹ چیز وہ سیکھتا ہے وہ ہے ایکشن. اب وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے, اور جب وہ کرتا ہے جو کچھ, وہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر سافٹ ویئر آپ نے کیا بھرا تھا, کیا اس نے فیڈ کیا ہو, جو آپ نے سافٹ ویئر بھرا تھا وہ اس کے اندر. فرض کریں ان کے گھر کے اندر کوئی بھی آدمی کسی کو تو کہہ کے نہیں بلاتا, اور جو دادا ابو ہیں وہ گھر کی ملازمہ کو کہتے ہیں بیٹیا آپ میرے پاس تشریف لائیے, گھر کی ملازمہ کو. اور جو چھوٹا بچہ اسے کہتے ہیں, ان کا نام فرض کریں شبیر ہے, شبیر صاحب آپ آئیے. اور ماں یہ کہتی ہیں شبیر ذرا باہر گئے ہیں, یہ آ جائیں تو پھر ہم بات کریں گے. تو اس بچے کے سسٹم میں یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ کسی کو بھی جو بلانا ہوتا ہے وہ جمع کے صیغے میں بلانا ہوتا ہے. لہٰذا جب اس کو پہلی دفعہ لفظ بولنے کی ابیلٹی پیدا ہوگی تو اس کا ریکارڈ اس کو پیچھے سے سافٹ ویئر یہ بتائے گا کہ ہم نے تو ایسے بلانا ہے. تو وہ ملازم کو یہ کہے گا کہ بشیر صاحب آپ آ گئے ہیں. پھر بات سمجھ رہے ہیں. اور جو چیز ہم آپ کو, اچھا الفاظ کے بعد پھر اس کا ایکشن, جیسے میں نے کہا تو دوبارہ سے دیکھیں, سینسیشن, پھر فیلنگ, پھر الفاظ, پھر ایکشن. جب ایکشن پرسسٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ. ہیبٹ از پرسسٹنس آف ایکشن. لہذا گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ کیا کریں گی اس کا مطلب ہے آپ کی ہیبٹ. یعنی ایک خاص قسم کا ہم سرکمسٹانسز کریٹ کر دیں تو آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی ہیبٹ. فرض کریں میں یہاں آ کر آپ پر شاؤٹ کرنا شروع کر دوں, میں کہوں اتنی دیر ہو گئی, کیا ہو گیا طیبہ, آپ نے کیا کیا ہوا ہے. اچھا اب اگر آپ کی ہیبٹ ہے ریئیکٹ کرنے کی تو آپ ایک دم یہ اپنا مائک اتار کے نیچے پھینکے گی, میرا دماغ خراب ہوا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, میں یہاں بے عزتی کروا رہی ہے, اب یہ کہنا شروع کر دے گی. اچھا فرض کریں آپ کی ہیبٹ یہ بنی ہوئی ہے, ریکارڈ میں یہ ہوا ہے کہ یار جب کوئی بڑا آدمی نا کسی بات پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں تحمل کے ساتھ ذرا اس کی بات سننی تھی. سر کیا بات ہے سر, اب پلیز آئی ایم سوری, تھوڑا دیر ہو گئی, اصل میں یہ وجہ ہو گئی تھی, تو اسے پلیز میں ابھی اس کو کریکٹ کرتی ہوں. اب یہ کرنا شروع کر دیں گی. اب آپ نے پہلے والا کام کرنا ہے یا دوسرا والا کام کرنا ہے, اس کا تعلق اس پر نہیں ہے کہ میں کیسے بہیو کر رہا ہوں. میں نے تو آگے شاؤٹ ہی کیا تھا, میں نے تو آگے بدتمیزی کی تھی, لیکن آپ نے کیسا بہیو کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تھیں اور شروع کے سالوں میں آپ کے اندر ریکارڈ کیا ہوا. صحیح بات ہے, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے, جو ہمارے اندر ریکارڈ ہوا ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم وہ بہت سی ایسی ہیبٹس ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس کو یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ بچے ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, ان کو اپنے اندر فیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا, اس تربیت کا عمل جس میں ہمارا کانشیس برین ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 7 سال ہے. 7 ایئرس. کچھ لوگوں کا پہلے بھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا بعد میں, لیکن جو ایک ایگریڈ ٹائم ہے وہ 7 سال ہے. لہٰذا 7 سال تک آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی ہیبٹس مکمل کر لیتا ہے. پھر چینج نہیں ہوتی؟ نہیں, چینج ہو جاتی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہیں. بہت مشکل کام ہے مگر ہو جائے. اب دیکھیں نا آپ کے موبائل میں جو ریکارڈ ہوا ہے چینج ہو سکتا ہے نا, لیکن ذرا مشکل کام ہوگا نا, ٹائم لگتا ہے. وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. لیکن پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ 7 سال کی عمر تک ہیبٹ برین ڈیولپ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کا پیٹرن لائف کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور جو ایک مسنگ لنک پہلے رہ گیا تھا وہ میں اس میں مکمل کر کے پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ لہٰذا اس دوران میں جو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زبردست چیز ہے جو ان کی ہیبٹ کو پازیٹیولی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے, ہمیں یہ لگتا ہے وہ ہے نصیحت. سب کو لگتا ہے. اور والدین کا یہ خیال ہے کہ جتنا میں اتنے بچوں کو نصیحت کروں گا اتنا اس بچے کی عادت اچھی ڈیولپ ہوگی. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا. Our children don't do what we ask them to do.
ہمارے نصیحت بچے وہ سے۔ نہیں کرتے جو ہم کرنے کو کہتے ہیں. Our children do what we do. اوکے. تو لہٰذا ایک بات اگر آج کے پروگرام سے اور اب تک جتنے پروگرام ہو چکے ہیں ان سب سے میں یہ کہوں کہ صرف ایک بات میں اپنے دوستوں کو بتا سکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور میرا اور طیبہ کا اور اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں کا مقصد پورا ہو گیا. وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پاورفل ٹول نصیحت نہیں ہے، سب سے پاورفل ٹول رول ماڈلنگ ہے. رول ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے بڑے کر رہے ہیں وہ آپ کے بچوں نے کرنا ہے. لہذا جس دن آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو اس دن آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگا لیں. اس بچے کو 20 سال کی عمر میں جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں گھر میں رہنے والا شخص 20 سال کی عمر کا ویسے کرنے لگ جائے تو 20 سال کی عمر میں بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا اس بچے نے کیا. اچھا. میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں. پیرنٹنگ کی ورک شاپس جن لوگوں نے ہماری اٹینڈ کی ہیں وہ یہ جانتے ہیں. فرض کریں کسی گھر میں یہ ماحول ہے کہ گھر کا مرد جب گھر میں آتا ہے تو وہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا ہے اور آ کے سب کے اوپر شاؤٹ کرتا ہے، اور جب اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے تو تقریباً ہر روز وہ برتن اٹھا کے پھینکتا ہے اور وہ بدتمیزی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں بعض اوقات ماں اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتی ہے، یا یہ ہے کہ ماں رونے لگ جاتی ہے. تو پھر مار کٹائی کے اوپر گالی گلوچ کے اوپر بات ختم ہوتی ہے، پھر سب اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے ہیں. اس گھر میں اگر 2 سال کا ایک بچہ رہتا ہے اس بچے میں یہ نارمل کے طور پر ریکارڈ ہوگا. یہ نہیں کہ بچہ اسے ڈسٹرب ہو جائے گا، بچے کے اندر یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ یہ نارمل ہے. اور لہٰذا جب وہ زندگی میں اس کا ہیبٹ برین بن جائے گا تو اس کے لیے ایسا کرنا ایک نارمل بیہیویئر ہوگا. اس کے نتیجے کے اندر وہ دونوں طرف سوئنگ کر سکتا ہے، یا تو وہ بالکل باپ کی طرح عورتوں پر ظلم کرنے والا بن جائے گا بالکل، یا اس کے ریئیکشن کے طور پر وہ بالکل نیگیٹو ہو جائے گا اور اس کی پرسنالٹی اتنی مسخ ہو جائے گی کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دے دے گا. وہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت دکھی تو وہ ایک میزریبل کریکٹر بن جائے گا. تو جو بات میں آپ کے جواب دینے سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز جن کے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور جس وقت اور ابھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بچے ہونے میں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو 7 سال کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، جس میں آپ نے اس بچے کو جس طرح کا بنانا ہے. گھر میں آپ نے گفتگو ویسے کرنی ہے، کپڑے ویسے پہننے ہیں، چال چلن ویسے رکھنا ہے. مثلا ایک مذہب کی تربیت کے سلسلے میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نماز کے لیے سختی سے کہیں، بچوں کو کہیں یہ کریں. اس کے لیے اگر ہم منہ سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن جس وقت اذان کی آواز آئے تو پتہ لگے کہ گھر کے مرد سارے ٹوپیاں پہن کے کہیں باہر چلے گئے اور گھر کی عورتوں نے جو پہلے دوپٹے نہیں لیے ہوئے تھے تو اب جا کے انہوں نے ہاتھ گیلے کی اور دوپٹہ لے کے آ گئے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو آواز آئی نہیں بھیا نماز پڑھ کے آ جائیں پھر کھانا کھائیں گے. تو آپ دیکھیے گا وہ بچہ جس کو آپ نے ایک دفعہ بھی نماز کے لیے نہیں کہا، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ اذان کی آواز آئے گی تو وہ ٹوپی لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے نیچے نیکر پہنی ہوگی مگر وہ ٹوپی، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بچیاں کرتے ہیں ایسے کہ انہوں نے چھوٹے سے کاسٹیومز پہنے ہوتے ہیں اور دوپٹہ لے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہیں جو رول ماڈلنگ. تو اس جو اسپیکٹ کو میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت جس میں وہ بڑا آدمی بنے، تو جو آپ نے بڑا آدمی بنانا ہے اس کی تربیت رول ماڈلنگ کے ذریعے شروع کر دیجئے. اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات ہے جو کہ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچے کو ایک بہت بڑا پروفیسر بنانا چاہتے ہیں تو جب وہ 2 سال کا تھا تو اس کی ویسے ہی عزت کرنی شروع کر دیں جیسے کسی پروفیسر کی عزت کرتے ہیں. زبردست. اگر آپ نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے تو آپ جو 1 سال کے بچے کی عزت ویسی کرنی شروع کر دیجئے جیسے آپ حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں. تو اس رول ماڈلنگ کے ماحول میں وہ اس کا جو بیج بڑا ہونے کا ہے وہ نرچر کرے گا. اب آگے آپ کا سوال. ایک اور میرا سوال ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میں ابھی پوچھ لوں یا پھر پہلے آپ میرے پہلے والے سوال کا میں جواب. ٹھیک ہے.